کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اور کنٹرول روم میں ایک کال موصول ہوئی تھی، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق صحیح طلاق کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طریقے سے صحیح درست طلاق دی جاتی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلاً وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اکثر مومنین کو معلوم بھی ہے، ہم بھی بتاتے رہے ہیں کہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ روایات میں ہے کہ خدا کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ بعض روایات میں ہے عرش الہی ہل جاتا ہے جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن بعض اوقات یہ پھر طلاق ناگزیر ہو جاتی ہے، لازمی ہو جاتی ہے کہ جہاں آئے دن لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اور پتہ نہیں سب و شتم جو ہے نا وہ غیبت، تو وہاں جو ہے نا وہ آخر نوبت آ ہی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نوبت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جن دنوں میں آپ خاتون کو طلاق دے رہے ہیں، جو بندے خدا بھی خدا نخواستہ طلاق دے رہا ہے، اس خاتون کو پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پاکی کی دنوں کے دن ہیں، ان میں ان کا جو ہے نا وہ میاں بیوی والا کوئی تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو، اور اس کے علاوہ دو عادل گواہ دو عادل گواہ صیغہ طلاق جاری کرتے وقت ان کو موجود یعنی موقع پر موجود ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ فَشْهَدُوا ذَوُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یعنی دو جو ہے نا وہ یا دو عادل گواہوں کی موجودگی میں طلاق جو ہے نا وہ دی جانی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ طلاق دینے والے کو آتا ہے صیغہ جاری کرنے کا طریقہ، تو وہ خود جاری کرے۔ مثال کے طور پر بیوی کا نام فرض کیجیے، اگر وہ مثلا مریم ہے تو کہے کہ اپنی بیوی کی نیت کر کے مریم طالق، یا اس سے خطاب کر کے کہے انت طالق، یہ عربی میں جاری کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کو صیغہ طلاق جاری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، چنانچہ اکثر کو نہیں آتا، وہ پھر کسی عالم دین کو اپنا وکیل بنائے اور اسے کہے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میری وکیل کے طور پر میری جو زوجہ ہے منکوحہ، اس کے صیغہ طلاق جاری کریں۔ عربی میں کہیں یا اردو میں وہ الفاظ استعمال کرے جن کا یہی مطلب بنتا ہو۔ انت طالق یعنی تو آزاد ہے، تو رہا ہے، یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ انت طالق کا جو بھی ترجمہ بنتا ہے مقامی زبان میں، اردو فارسی یا کوئی اور زبان، تو یہ طریقہ ہوتا ہے جی۔ دو عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، صیغہ طلاق جاری ہوتے وقت خاتون کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور ان پاکی کے دنوں میں ان کا کوئی باہمی جنسی تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو، جس کو طہر جو ہے نا وہ غیر مواقعہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں۔